سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ، اس کے بعد ذی القعدہ کا یہ مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر کیا اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. شمسی اعتبار سے بھی سال کے 12 مہینے ہیں اور قمری اعتبار سے تاریخوں کا چاند کی رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اور 12 مہینوں میں 4 مہینے 4 اشہر حرم، 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے. ان میں یہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا. عرب کے اندر دستور تھا، رواج تھا. دور جاہلیت میں عرب کے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. محرم کا مہینہ، رجب المرجب، ذی الحج اور ذی القعدہ کا مہینہ. رمضان تو ہے ہی اللہ کا مہینہ. فقہاء نے، علماء نے اس مہینے کی بہت سی فضیلت لکھی ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جب تورات عطا فرمائی اور 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تو وہ 30 روزے اسی ذی القعدہ کے مہینے کے تھے. پھر بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کی ہواڑ کو محسوس کیا، پھر آپ نے مسواک کی تو فرشتوں نے رب سے عرض کیا کہ اللہ، تیرا پیغمبر تو پہلے ہی پاک ہے، اس کے منہ کی ہواڑ بھی پاک ہے، لیکن جو تیرے پیغمبر نے یہ 30 روزے رکھے ہیں اس کے منہ کی ہواڑ ہمیں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے.
تو اللہ نے اپنے نبی کو 10 روزے اور رکھنے کا حکم دیا. 40 روزے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رکھنے کا حکم دیا. 30 روزے ذوالقعدہ کے اور 10 روزے یہ ذی الحج کے مہینے کے. والفجر ولیال عشر، یہ جو ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، یکم ذی الحج سے لے کر عرفے کا دن 9 ذی الحج تک، اور عید کے دن اس امت پر دونوں عیدوں میں روزہ منع کیا گیا. عید انعام کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، نہ کہ کھانے پینے والی اشیاء کو اپنے اوپر روکنے کا. اور علماء فرماتے ہیں اس ایک روزے کا ثواب اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر انسان کے اندر گنجائش ہے، ہمت ہے، تو ان روزوں کا اہتمام کرے. ذی الحج کے مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر ایک حکم عطا فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، واسطے اللہ کے، یعنی حکم کی ابتدا میں اپنے بندے کو جو اشارہ دیا کہ بندہ یہ جو عمل تو حج کا کرے گا یہ صرف میرے لیے ہے. 2 چیزیں غریبوں پر امیروں پر برابر فرض ہیں، اور 2 چیزیں غریبوں پہ نہیں امیروں پہ فرض ہیں. نماز اور روزہ غریب پر امیر پر فرض ہے. حج اور زکوٰۃ یہ غریب پر نہیں، یہ امیر پہ فرض ہے. اور قربانی کے احکامات میں قربانی بھی اسی پہ فرض ہے جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. جو صاحب استطاعت ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مثل اس کے پاس پیسہ ہو، وہ پیسہ جو مارکیٹ کے اندر الائی چلائی میں چل رہا ہے، ملکی حالات کی وجہ سے پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں، اور وہ پیسہ مارکیٹ سے واپس ملنے کی قوی امید ہے، تو ایسے شخص پر اس پیسے پر زکوٰۃ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی. وہ پیسہ جو مارکیٹ میں ڈوب گیا اور ملنے کی کوئی امید نہیں، اور انسان اس پہ ہاتھ دھو بیٹھا، تو جب وہ پیسہ مل جائے گا پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مالکی نہیں ہے اس کا. اسی طریقے سے انسان کے برتنے کی چیزیں، جیسے اس کی اپنی گاڑی، اس کا مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ پلاٹ جو بندے نے لے کے رکھ دیے اور اس کی خرید و فروخت میں الائی چلائی میں اس کا کاروبار چل رہا، اس پہ زکوٰۃ ہے. اب بعض حضرات یہاں اللہ جسے استطاعت دے، ہمت دے، وہ قربانی بڑے جوش و خروش سے کرتا ہے، تو بعض حضرات اس وقت پوری دنیا کی سازشیں اسلام اور شاعر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے بس قربانی ایک ہے، کر لی، سال میں ایک مرتبہ قربانی کر لی. تھوڑے غریب ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، قربانی فرض ہے، سستا سا جانور لے کر آؤ. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قربانیاں تمہاری جنت کی سواریاں ہیں. اور سنت یہ ہے کہ جانور کو لانا اور لا کر اس کو کچھ دن اس کی خدمت کرنا.
بعض حضرات اس سے بھی جان چھڑاتے ہیں کہ کون فضلہ، کون پیشاب صاف کرے، کون چارہ لائے، کہاں باندھے، بس چاند رات کو گئے، عید کے دن صبح جا کے خریدا ذبح کر دیا. یہ تو اپنے اوپر سے بوجھ اتار رہا ہے. دین سیکھو. جس طرح دنیا اور دنیا کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہو، دین سیکھو. ہماری مثال وہ ہے کہ جیسے بہترین دسترخوان میں رات کی باسی روٹی ہو اور صبح جب وہ روٹی ہاٹ پاٹ میں، قیمتی میں، باکس میں اور دسترخوان میں جب لا کے رکھیں گے تو کھائیں گے ضرور، لیکن کھانے سے پہلے مین میخیں نکلیں گی. یہ ایک روٹی نہیں پکائی جا سکتی تھی. تم 100 گیس کے بہانے لگاؤ لیکن وہ ٹانگ وہیں اڑی کی اڑی. ہماری حالت، کفن تو اتنا اعلیٰ، لباس کفن کا اتنا، کپڑا اتنا معیاری اور خوشبو اتنی اعلیٰ، اور اندر حالت وہی باسی ہے. نہ کسی نے بدلنے کی فکر کی اور نہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سوچا. اور جو حالات اس وقت رونما ہو رہے ہیں ہماری زندگی کے مراحل میں، ہماری زندگی کے حصے میں، یہ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر، انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور بول بول کے کہہ رہا ہے جو تیری زندگی کے اندر فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تیرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. اور اس بات کی امید چھوڑ دے کہ ہم تجھے تیرے کیے کی سزا جزا مرنے کے بعد قیامت کے دن دیں گے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا موت کے وقت اور بعض موت کے بعد. اب یوں لے لیں کہ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں تو بندے کو کیسے محسوس ہوگا کہ اللہ میرے سے ناراض ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ جس سے ناراض ہو اس سے سجدے کی توفیق چھینتا ہے. اللہ جس سے ناراض ہو اس سے نعمتوں کا حصول چھین لیتا ہے. اللہ جس سے ناراض ہو اسے نیند کا سکون چھین لیتا ہے. اللہ جس سے ناراض ہو اس سے بیوی اور اولاد کی فرما برداری لے لیتا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کہ اولاد اور بیوی کی نافرمانی کی وجہ بتلا دیتی ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. اور بعض اللہ والے تو ایسے تھے، ہاں، اور فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اللہ انسان سے حافظے کو چھین لیتا ہے، کند ذہن ہو جاتا ہے، فہم و فراست کو اللہ چھین لیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو. جیسے آپ نے بہت سارے حفاظ دیکھے ہوں گے قرآن پڑھ کر بھول گئے. اللہ جس سے نئی نشانیاں بتلائی جا رہی. اور علماء کرام نے فرمایا ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو اس سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کلام اللہ، اللہ کی مخلوق کوئی نہیں، اللہ کا کلام ہے. فرمایا اے میرا بندہ جب تیرا جی چاہے کہ میرے سے باتیں کرے اور تیرا جی چاہے کہ میں تیرے سے باتیں کروں تو اے میرا بندہ قرآن پاک کو کھول کے پڑھا کر. قرآن پاک کو کھول کے پڑھا کر. جب تو تلاوت کرے گا ایسے لگے گا کہ اللہ تیرے سے باتیں کر رہا ہے. اور جب تیرا جی چاہے کہ تو خدا سے ملاقات کرے تو نماز کی حالت میں قرآن پڑھا کر. جب میرا بندہ تو نماز کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. سبحان اللہ. جتنی مرتبہ اللہ قرآن میں مخاطب ہو رہے ہیں اپنے بندے سے کلام ہی تو کر رہے ہیں.
یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس عمومی خطاب ہے جس میں کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، اور یا ایھا الذین آمنو اس میں اللہ جل شانہ خصوصی خطاب فرما رہے ہیں۔ کافروں کے بارے میں فرما دیا انما المشرکون نجس، یہ تو ہے ہی ناپاک، ان سے تو میں کلام ہی نہیں کرتا، انہیں ہدایت کا نور نہ ملا، انہیں میری پہچان نہ ملی، انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ ملی۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سنتوں کی ادائیگی کی یعنی اتباع سنت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی محبت چھین لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی محبت تو سب کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ فرمایا محبت کا زبانی اظہار کرے گا لیکن اللہ اکبر اس کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ جس سے ناراض ہو، اللہ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اسے اپنا پیارا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا محبوب ہے۔ فرمایا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آمنہ کے لال کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اپنے پیارے حبیب کی محبت میں اس سے چھین لیتا ہوں۔ فرمائے اتباع سنت کو دل نہیں کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کو دل نہیں کرے گا۔ آپ میں سارے واقف ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابیں بھی خرید سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں خرید سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارا دنیا کی چیزوں پر، پلاسٹک پر، لوہے پر، پتل پر پیسہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، اپنی زندگی کو بنانے پر دل نہیں کرتا۔ محبت کا اظہار تو ہو رہا ہے لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں اقرار تو ہو رہا ہے، اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، اقرار سے بات نہیں بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار سے بات بنے گی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احبا، فرمایا جو شباہت جو طریقہ کار دنیا کے اندر لے کے جائے گا اور جس حالت میں موت آ گئی قیامت کے دن اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ اور میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے لمحات کیسے گزر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت اس حالت کے اندر آئے، اٹھا اس حالت کے اندر لیا جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جتنا ہمارا نوجوان بچہ کن ذہن ہے، آج ہمارے بچوں کا ذہن کمزور نہیں، نقل کے اندر بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ آج نقل بھی نہیں اتار سکتا، پیپر کلاس روم کے اندر ہوتا ہے، کمرہ امتحان کے اندر ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ آنسر کون سا، کویسچن کون سا، میں نے سوال کون سا کرنا، اس کا جواب کون سا دینا ہے، اسے اشارے کر کر کے بتائیں گے یہ سوال ہے اس کا جواب ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ اس کے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کا، تابعین، تبع تابعین کا حافظہ اس لیے قوی تھا، وہ اہل تقویٰ تھے، تقویٰ اختیار کیا کرتے تھے، اللہ سے ڈر کرتے تھے، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، یہاں تک کہ اپنے لباس کے اندر بھی اللہ سے ڈر ڈر کے تقویٰ اختیار کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آیا، فرمایا ایک نہیں دو نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 لاکھ حدیثوں کے زبانی حافظ تھے، 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ اللہ والے تیرے تقوی کا کیا عالم ہے، اللہ سے تیرے ڈرنے کا کیا عالم ہے، خشیت الہی کا تیرا کیا عالم ہے؟ فرمایا او لوگو مجھے اپنے بارے میں ابھی اب کوئی پتہ نہیں، قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ کیا بنے گی، لیکن اتنا یقین مجھے ضرور ہے قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں سے اللہ اکبر چغل خوری کا گناہ نہیں نکالا جائے گا۔ میں نے ساری زندگی کے اندر اللہ اکبر کبھی کسی کی بدخوئی نہیں کی، کبھی میں نے کسی کی چغلی نہیں کی، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال اس گناہ سے پاک ہوگا۔ اب ایمانداری سے بتائیں ہمارے تو پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے، کرسی پر بیٹھنے والا پیچھے بیٹھنے والے کی بدخوئی کر دیتا ہے، آنکھ کے اشارے سے کر دیتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے، زبان کے اشارے سے کر دیتا ہے۔ یہ اس شریف کے اندر ایک اللہ والے کا مزار ہے، میں اس شریف کے اندر تقریر کرنے گیا، کہنے لگا حضرت جی اللہ والے کے مزار پہ جائیں گے، میں نے کہا کون اللہ والا؟ کہ 2 اللہ کے ولی سو رہے ہیں۔
فرمایا اہل تقوی ہیں، پڑوس کے اندر ایک اور اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی اہل تقوی ہیں، لیکن ایک اللہ والے نے ان کی قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کیا اور کشف کیا۔ مراقبے کے اندر بات پتہ لگی کہ اللہ والا اس وقت آنکھ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کہنے لگے وہ مراقبے کے اندر پتہ لگا ہندو مسلمان آپس کے اندر لڑ رہے تھے، جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا، پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، بر صغیر کے اندر سارے اکٹھے رہتے تھے، آپس کے اندر دو مسلمان ہندو مسلمان لڑ رہے تھے، گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اس اللہ والے نے مسلمان کو یوں آنکھ کا اشارہ کر دیا کہ دھوپ بڑی ہے، تو درخت کے سائے کے نیچے چلا جا۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ گزری، فرمایا تجھے مسلمان نظر آیا، میرا بندہ نظر نہیں آیا، تھے تو دونوں میرے بندے، تو نے مسلمان کا احساس کر کے درخت کی چھاؤں کے نیچے کھڑا کر دیا، میرے بندے کا احساس کرتا تو دونوں کو چھاؤں کے نیچے کھڑا کرتا۔ کہ یہ آگ کا اشارہ جو میں نے کیا تھا، جب سے مجھے موت آئی جہنم کی آگ کی سلاخ میرے اندر ڈال کر مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ دنیا کا دستور اور ہے، معافی تلافی سے کام چل جائے گا، لینے دینے سے کام چل جائے گا۔ قرآن کریم میں دو جگہ واضح طور پہ پہلے پارے میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ فرمایا قیامت کے دن پورا عدل تولا جائے گا، پورے عدل انصاف سے کام لیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کا لینا دینا کام آئے گا۔ علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دیں گے اور کہیں گے اللہ یہ لے لے میری جان چھوڑ لے۔ فرمایا قیامت کے دن پوری روئے زمین کا سونے سے بھرنا بھی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا قیامت کے دن نیکی کام آئے گی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کہیں پانی وضو کا انتظام نہیں تھا پانی کا انتظام کرا دیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، راستے میں مسلمانوں کے یا انسانوں کے آمد و رفت کی جگہ پر کوئی رکاوٹ والی چیز کو پرے کر کے دکھا دیا۔ قیامت کے دن میں اس کی جزا جو ہے میرے محترم دوستو پہاڑوں کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچنے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی جب ہے ہی پاس کوئی نہیں تو سوچنے کی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ علیحدہ بات ہے میرے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سارے مدینے کے گھروں کے دروازے کھل گئے، نہیں کھلا تو میرے گھر سے آٹے کا پیالہ نہیں گیا، جوں کا کوئی پیالہ نہیں گیا۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مدینے سے باہر نکل گئے۔ ایک یہودی اپنے کھیتوں کو کنویں سے ڈول نکال کر پانی لگا رہا تھا، آپ وہاں کھڑے ہوئے فرمانے لگے میرے سے مزدوری کروائے گا؟ کہ اتنا مجبور ہے کہ رات کے اندھیرے میں تو مزدوری کرنے کے لیے آ گیا، کہ تجھے 3.5 سا میں کھجورے دوں گا، یعنی میں تجھے 3.5 کلو ایک سا ہوتی ہے، میں تجھے 3.5 سا کھجورے دوں گا۔ ساری رات مزدوری کرتے رہے، 3.5 سا کھجورے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ راستے میں ان کا گھر آیا، آپ تھوڑی دیر اپنے گھر کے پاس کھڑے ہو کے سوچتے رہے کہ آدھی گھر میں دے دوں اور آدھی اللہ کے نبی کے چندے میں جا کے جمع کرا دوں۔ پھر خیال آیا کہ گھر والوں کا گزارا ہو جائے گا، کیا پتہ یہ تھوڑی سی کھجوریں اسلام کے مجاہد کے کام آ جائے۔ پھر یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے تو دیکھا مسجد نبوی میں غلے کے اناج کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، تو ان کی جھولی میں جو مٹھی بھر کھجوریں تھی یہ لے کے اپنے آپ کو شرمندہ سا محسوس کرنے لگے۔ ان کی ہمت نہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے کی۔ آج ہماری جیبوں میں تو 5-5 ہزار کے نوٹ ہوتے ہیں، 10 روپے ڈالنے کی پتہ نہیں کیسے ہمت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بڑے نخرے کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس میں۔
مارے شرم کے یہ مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بڑے بڑے صحابہ کوئی سارے گھر کا سامان لے کے آ رہے, کوئی 1,000 اونٹ 1,000 گھوڑے بعد ماسازہ سامان کے لا رہے. یہ مٹھی بھر کھجوریں لے کے جاؤں گا کہیں میرا مذاق نہ اڑ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ, لوگوں کے تھیلے میں مال نظر آ رہا ہے, ابو عقیل کی جھولی میں اخلاص نظر آ رہا ہے. صحابہ سارے اخلاص والے تھے, تقوی پرہیزگاری والے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی کے دروازے کی طرف چلے. آپ نے فرمایا ابو عقیل وہ تیری جھولی کے اندر کھجوریں کا ہے, مجھے اللہ کا حکم ہے, جبرائیل لے کے آیا, ساری دنیا میں محمد کے قدموں میں لا کے ڈال رہی ہے, محمد تیری محنت کی کھجوریں لینے کے لیے دروازے پر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے تشریف لائے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مٹھی بھر کھجوریں ہاتھ میں لے لی. فرمایا میرے صحابہ جتنی مدینے میں مسجد نبوی میں مال کی غلے کی ڈھیریاں لگی ہیں, یہ تھوڑی تھوڑی کھجوروں کو اٹھاؤ, ان ساری ڈھیریوں کے اوپر ڈال دو اور دنیا والوں کو بتا دو جتنا ان ڈھیری والوں کو اور پہاڑ صدقہ کرنے والوں کو ثواب ملا, اللہ نے سارا ثواب ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا ہے. اتنا ثواب اسے مٹھی بھر کھجوریں لانے پر اللہ نے عطا فرما دیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین کے پاس تقوی تھا, تقوی کا سہارا ہوتا تھا. اللہ ان کی اولاد کے اندر برکت, اللہ ان کی بیوی کے اخلاق کے اندر برکت, اللہ ان کے مال کے اندر برکت, اللہ ان کے جان کے اندر برکت عطا فرماتے تھے. اللہ سے جو اللہ جس سے ناراض ہوں گے اس کی ایک نشانی یہ ہوگی اللہ اس کا حافظہ کمزور کر دیں گے. خواہ وہ بڑھاپے کے اندر ہو خواہ وہ جوانی کے اندر ہو. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا, ساری زندگی اللہ اکبر 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ رہے. یہ آپ کے دین پور شریف میں خان پور کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ کوئی 200 سال پرانی بات نہیں, یہ کوئی 100 سال پرانی بات نہیں, یہ ابھی میرے عزیزو 4-5 دہائیوں کی بات ہے. 1 لاکھ نبی علیہ السلام کے حدیثوں کے حافظ تھے. غربت تھی, جنگل کے اندر بیٹھ کر میرے عزیزو زمین پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں یاد کرتے تھے. آخری ان کا وقت آیا, وکٹوریا اسپتال میں بستر پہ لیٹے تھے, آپ کے بیٹے آپ کے چاروں طرف کھڑے تھے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر یہ تو قومے میں چلے گئے, اب ان کو ہوش آئی تو ساری زندگی کی کمائی بھول جائیں گے, ساری زندگی کا حافظہ بھول جائیں گے. پر اتنا سننا تھا, اچانک آنکھ کھولی, ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور بیماری کے عالم میں لڑکھڑاتی زبان سے فرمایا کوئی ہے جو مجھے کرسی لا کے دے. اولاد کہنے لگی ابا جی کیا کرو گے؟ فرمایا اس ڈاکٹر کو اس کرسی پہ بٹھا دو. بڑا آیا, کہتا قومے میں چلے گئے اور یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے. کرسی پر بیٹھ کر سننا اس کا کام ہے اور لیٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 لاکھ حدیثیں یہاں سنانا میرا کام ہے. کون کہتا ہے عبداللہ درخواستی کا حافظہ کمزور ہو گیا. دارالعلوم دیوبند کے اندر جب انگریز نے چڑھائی کر دی, اللہ اکبر, سب سے پہلا انگریز کا آرڈر آیا کہ دارالعلوم دیوبند اور جتنے مدارس ہیں ان کو بلڈوزر چلا کر ان کو زمین بوس کر دیا جائے. پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ نے انگریز کو, ان فوجیوں کو, ان وردی والوں کو ایک مدرسے کے اندر بھیجا. دیکھا ایک شاگرد ادھر بیٹھا تھا, ایک بائیں طرف بیٹھا تھا اور دونوں ہی آنکھوں سے نابینا تھے, اور اللہ کی قدرت پڑھانے والا استاد بھی آنکھوں سے نابینا تھا. اب وہ جو مدرسے کو گرانے گئے انہوں نے فوراً انگریز سرکار کو خط لکھا, ان کا اے ظالمو تم دیواروں کو گرا کر کیا قرآن کی عظمت کو ختم کرو گے؟ اللہ اکبر, تم تو لوگوں کو مارو گے اور دیواریں گرا گرا کر مدرسوں کو ختم کرو گے. اندھوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ اگر آنکھوں والوں کو قرآن پڑھنے سے محروم رکھو گے, اللہ نے آنکھوں کے اندھوں کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے. پھر انگریز کا اگلا آرڈر آیا, جتنی اسلامی لائبریریاں ہیں سب کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے, اللہ اکبر, یا جلا دیا جائے, سب کے نسخے پھاڑ دیا جائے, آگ لگا دی جائے. دارالعلوم دیوبند کے اندر 15,000 کتابیں لائبریری کے اندر تھیں. علماء دیوبند کو فکر لائی ہوئی
کہ یہ کتابیں اگر انگریز نے جلا دی تو کیا بنے گا۔ ان میں ایک مرد قلندر تھا جسے دنیا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کو ثانیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ہر وقت پڑے رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دن انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے حافظے کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر لی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اپنے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے کرتے کے دامن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے۔ میں نے کرتے کے دامن کو جھولی بنا کر یوں کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آپ نے ہوا میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور یوں چلو بھر کے میری جھولی میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کیے، چلو بھر کے خالی میری جھولی میں ڈال دیا۔ 3 مرتبہ ہاتھ آپ نے میری جھولی میں ڈالا، پھر اپنی نبوت والی کملی مبارک لے کے میرے سینے پر مار دی اور فرمایا اللہ میرے ابو ہریرہ کا حافظہ قوی فرما دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے حضور کی چادر کی برکت دیکھی، آمنہ کے لال کی چادر میرے سینے سے لگی، وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے 5376 عزیز سے زبانی یاد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ان میرے عزیز و انور شاہ کشمیری کو اس دور کا ثانیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کو پتہ لگا دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو جلایا جا رہا ہے، آپ محتم صاحب کے پاس آئے، فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فرمایا انور شاہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو جلایا جا رہا ہے، ان کے نسخوں کو دریا کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کتنی کتابیں دارالعلوم پہ پڑی ہوئی ہیں؟ کہ لائبریری میں 15,000 پڑی ہوئی ہیں۔ کہ انگریز کو کہا رات نہیں کل نہیں آج آ کے جلا دے، انشاءاللہ مجھے چھاپا خانے میں بھیج دینا، پریس میں بھیج دینا، ایک ایک کتاب کو نقطے زیر زبر کے ساتھ ساری زبانی کی زبانی لکھوا دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے آج ابو ہریرہ موجود نہیں لیکن محمد کے ابو ہریرہ کا غلام موجود ہے۔ یاد رکھنا یہ اہل تقوی لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے رب اکبر کی قسم ہے جو بغیر وضو روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے قرآن کی پوری تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی کے گھر جا کر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ خانے وال کے اندر میرے عزیزوں خانقاہ مالکیہ نقش بندیہ ہے، خواجہ عبد المالک میرے عزیزوں اللہ اکبر، خواجہ عبد المالک صدیقی، خواجہ عبد الماجد صدیقی کے والد محترم راولپنڈی کے اندر تشریف لے گئے، آپ کے لیے دسترخوان لگا۔ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ دیکھنا مجھے کسی حرام ہاتھوں کے کھانا نہ کھلانا، مجھے کسی بے ایمان ہاتھ کے کھانا بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا، یا میرے دسترخوان پر کسی بے ایمان کے ہاتھ کو ملوث نہ کرنا۔ میرا موضوع تھا کچھ اور لیکن کوئی اور چلا گیا، تاکہ میرے عزیزوں ہم گھر جا کر اپنے آپ کو جو جوڑے۔ ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے اتنے بڑے نخنون پہ نیل پالش لگی ہوتی ہے، ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے خود ہاتھ دھونا تو دور کی بات ہے، ہماری گھر والیاں واش روم سے آ کر ہاتھ نہیں دھوتی ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے ہماری گھر والی کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے اور کام والی پتہ نہیں کس حالت کے اندر آ کے کھانا پکا کے چلی جاتی ہے۔ بارہا میں منت سماجت کم از کم اپنے نمازیوں سے کرتا ہوں، اللہ کے واسطے سارے گھر کا جھاڑو پوچھا جو کرانا ہے کام والی سے کراؤ، لیکن اپنے گھر والوں کے اپنے بچوں کے کپڑے خود دھو، اپنے بچوں کے لیے آٹا خود گوندو، اپنے بچوں کے لیے کھانا خود پکاؤ۔ سال 2 سال کی بات نہیں، 15 دن کے اندر آپ کو فرق نظر آ جائے گا، چہرے کا نور بڑھ جائے گا، تقویٰ بڑھ جائے گا، دل کی روشنی میرے عزیزوں جو من بدم ہو چکی وہ روشن ہو جائے گی، فرما برداری کے اندر برکت آئے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، مال دولت کے اندر برکت آ جائے گی۔ یہ نحوست ہے نحوست، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے، یعنی 160 گھر تک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔
اور جس گھر کے اندر، جس مارکیٹ کے اندر، جس بازار کے اندر آوے کا آوائی بگڑا ہو، میرے عزیزوں اس بازار کا، اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اصل بات میرے محترم دوستوں بزرگوں بتانا چاہتا ہوں، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ راولپنڈی کے اندر گئے، فرمایا دیکھنا دسترخوان میں کسی بے ایمان کو ملوث نہ کرنا۔ دسترخوان لگا دیا گیا، پانی رکھ دیا گیا، جب پلیٹیں آگے رکھنے کی باری آئی تو آپ نے جس کے ہاتھ سے پلیٹ لی وہیں چھوڑ دی۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تجھے تیری روٹی تیرا دسترخوان مبارک ہو، میں نے کہا تھا نا کہ کسی بے ایمان کو ملوث نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت جی سارے آپ کے مرید ہیں، اس میں بے ایمان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا جس نے مجھے پلیٹ پکڑائی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پہ سنت کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائے، اللہ اکبر، عبد المالک صدیقی کے نزدیک وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں دسترخوان سجایا گیا، آپ نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا اور یوں کر کے سونگا۔ آپ نے فرمایا اس پہ ناپاکی کی بدبو آ رہی ہے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا حضرت جی اس میں ناپاکی کی بدبو کیسے آئی؟ اللہ کی قسم میری بیوی اہل تقوی میں شامل ہوتی ہے، 5 وقت کی نمازن ہے، اسے پتہ لگا میرے گھر کے اندر میرا پیر آ رہا ہے، تو میری گھر والی نے تہجد کی نماز پڑھی، آج روزہ بھی رکھا اور سارا دن وضو سے رہی، آٹا گوندتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر، فرمایا ٹھیک ہے آٹا تو گوندا ہوگا۔ اللہ اکبر، روٹی پوچھ کس نے پکائی؟ کہا جی میری بیوی نے پکائی۔ مرید قسم اٹھانے لگا، فرمایا نا قسم نہ اٹھا، جا پوچھ کیا روٹی کس نے پکائی؟ گھر والی پر جا کر مرید برس پڑا کہ میرا پیر کہتا ہے روٹی نہ پاکی کی حالت ہاتھوں کی پکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کا نہیں تیرا پیر صحیح نہیں کہتا، کہ ہو ہی نہیں سکتا میرا پیر یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں پھر بات سچی ہے، بات یہ ہے کہ جب آٹا گوند کر روٹی بنانے کا وقت آیا تو میری کام والی کہنے لگی باجی تیرا پیر، تیرے گھر والے کا پیر گھر میں آیا ہے تو کوئی روٹی پکانے کی سعادت مجھے دے دے۔ میں نے اسے کہا تھا اللہ اکبر وضو کے ساتھ روٹی پکا، انہوں نے کہا باجی میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، مجھے تو ایام آئے ہوئے ہیں، تو تیرے پیر کو کیا پتہ لگے گا، میرے ہاتھ کی روٹی کھائے گا، میری سعادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مرید وہی بیٹھ کے رونے لگا کہ میرا پیر اہل تقوی میں سچا پیر تھا، وہ کہہ رہا تھا آٹے میں سے، اللہ اکبر، آٹے میں سے ناپاکی کی حالت کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اس وقت راز کھولتا ہے جب دل کے تار کا تعلق اللہ کی محبت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضرت امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آیا، شوربے کے اندر روٹی بھگو دی ہوتی تھی، چوری بنا دی ہوتی، سرید بنا دیا ہوتا، آپ اس ٹکڑے کو اٹھا کر بار فرما دیتے، فرمایا یہ روٹی کا ٹکڑا بے نمازی کے ہاتھوں کا پکا ہوا ہے۔ ایک دن ایک بندے نے آپ کو آزمانا چاہا، 3-4 ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی اللہ اکبر آپ سالن کے اندر بھگو کے آگے رکھ دی۔ آپ جب کھانا کھاتے نمازی ہاتھ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے جاتے، بے نمازی کا سائڈ پہ رکھتے جاتے۔ فرمایا او لوگو، اللہ دل کو روشن کرتا ہے، آنکھ کی روشنی ہو یا نہ ہو، دل جب روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ایمان کی برکت سے حرام حلال کی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ یہی امام یہی احمد بن یہی حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے عزیزوں جب بحری بیڑے چلا کرتے تھے، بحری جہاز چلا کرتے تھے، حج کا سفر ہوا تو آپ بھی بحری جہاز کے ذریعے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پتہ لگا اللہ اکبر، جب حج کے لیے تشریف لے گئے پتہ لگا کہ جہاز کا عملہ سارا بے نمازی ہے۔ 13 دن تک جہاز سمندر کی لہروں میں چلتا رہا۔ 13 دن کے بعد جدہ کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا۔ حضرت احمد علی لاہوری نے 13 دن چنے اور پانی کے ساتھ گزارا کیا۔ فرمایا میں روٹی اس لیے نہیں کھاتا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر نہ چلا جائے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دنیا آپ پر انگلی اٹھاتی ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی اور آپ کے پاس میرے عزیزو مسئلہ آیا کہ زجی بکری چوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ قصاب نے کہا اوسطاً 12 سال ہوتی ہے۔
حضرت امام آدم و حنیفہ نے 12 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ چوری والی بکری کے گوشت کی بوٹی میرے پیٹ کے اندر نہ چلی جائے۔ یہ کون اللہ والے تھے؟ اللہ اکبر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر۔ جب اہل تقوی ہو جاتے ہیں اللہ دل کا نور کھول دیتا ہے تو سالن برتن کے اندر بھی بولنے لگ جاتا ہے۔ کیا شان ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آپ کے سامنے ایک عورت نے روٹی اور سالن میں زہر ملا کے رکھ دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبی اس روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ لگانے لگے تو اس روٹی میں سے آواز آئی، پیغمبر مجھے نہ کھانا، میرے میں زہر ملایا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب اللہ اندر کا نور کھولتا ہے، دل کے ساتھ کا تعلق ملا دیتا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سالن کا پیالہ آگے رکھا ہوا ہے، صدیق کی زبان سے نکلا اللہ، تو پیالے میں سے بھی آواز آنے لگی اللہ اللہ، تو پیالہ بھی میرے عزیزو اللہ اکبر، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پہچانتی ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، زندگیوں کے اندر سے اجاڑ نکالو، زندگیوں کے اندر ایمان کا نور لے کے آؤ۔ پہلی اللہ کی ناراضگی کی نشانی، اللہ بندے کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم یہ ڈٹائی ہے، یہ بے شرمی ہے، اگر تھوڑا سا عام لفظوں کے اندر بولوں گا یہ جہالت اور بے غیرتی ہے۔ 8 دن کے بعد نماز کا سجدہ، چلو اللہ کا شکر ہے، 5 وقت کی نماز میں حاضری کیوں نہیں، سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ فرمایا قرآن پاک کا حق ہے، 1 مہینے کے اندر حافظ نہیں، عالم نہیں، قرآن پاک کا حق ہے عام آدمی ناظرہ پڑا ہوا قرآن پاک کو 1 مہینے میں 1 مرتبہ ضرور مکمل کرے، 1 مرتبہ ختم کرے، یا تو زندگی گزر گئی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اپنے بندے سے قرآن کی تلاوت چھین لیتا ہے۔ تیسرا اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اولاد، ماں باپ کی اولاد کی فرما برداری چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے بیوی کو بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے گناہوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، چھٹی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ میرے بھائی میں تنقید کی انگلی کسی پر نہیں اٹھا رہا، یہ سارا 1 2 3 4 5 6 جو میں نے نشانیاں گنائی، میں اور آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کون کون سی نشانی ہمارے اندر نظر آ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ راضی ہو جائے، صحابہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ۔ ہاں پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ جل شانہ میرے عزیزوں اسے ایمانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہی بات تھی میرے عزیزوں، یرموک کی لڑائی تھی، اللہ اکبر، 60,000 کا لشکر عیسائیوں کا سامنے آیا، 60,000 کا لشکر سامنے آیا، اور میرے عزیزوں 60,000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے کتنے مسلمان گئے؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، 1000 2000 گئے ہوں گے۔ آواز لگی کہ ان سے کون لڑے گا، تو 60 مسلمان میدان کے اندر آئے کہ 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ اور 60,000 کے اندر کون تھا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان 60,000 کے اندر کون تھا؟ اللہ اکبر، حضرت بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ میدان کے اندر اترا کرتے، زرار بن ازور تھے، جب یہ میدان کے اندر اترا کرتے تو زرا تو دور کی بات، کرتا ہلکا تو دور کی بات، اپنا کرتا بھی اتار دیا کرتے۔ پھر جب یہ میدان کے اندر اترا کرتے دھوتی صرف لے کے چادر باندھ کے اترتے۔ لوگ کہتے کہ کیوں تو کرتا اتارتا ہے؟ فرمایا او لوگوں، اللہ کے راستے میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ جان بچانے کے لیے توڑی، یہ تو شہادت کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ جبلہ عیسائیوں کا جو سردار تھا، جب یہ 60 افراد پر لشکر مشتمل 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا تو جبلہ اپنی سرداری میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 10 صحابہ کی ٹولی 60 افراد پہ مشتمل جب جبلہ کے پاس گئی تو اس نے اپنی مونچھوں کو مروڑی دے کر اپنی قوم سے کہا 60,000 سے
آئے ہیں نا میرے پاس رحم کی بھیک مانگنے، میں ان کے آگے ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ان کی ناک کے نیچے لوہے کے چنے چبوا دوں گا۔ جب میرے محترم دوستو بزرگوں یہ 60 افراد سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو جبلہ کہنے لگا جب ہاری ماننی تھی، منت سماجت کرنی تھی تو ہمیں میدان کے اندر کیوں بلایا، تم میدان کے اندر کیوں آئے؟ اللہ اب کیا کہہ رہے، کہنے لگے او چڑیا کے بچوں، اللہ اکبر، او چڑیا کے بچوں، سوچے 60,000، او چڑیا کے بچوں، اللہ اکبر، تم تو اس پرندے کے لیے، اس پرندے کی طرح قابل رحم ہو جسے بھوک لگتی ہے اور وہ منہ کر کے اپنی ماں کی چونچ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے کون کہہ رہا کہ ہم تیرے سے اپنی جانوں کی بھیک مانگیں گے؟ ہم غلامان محمد ہیں، ہم تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اللہ اکبر کہا مارا اور کہا لگا کے کہنے لگا جاؤ جاؤ جاؤ، میں عرب کی ماؤں کو اپنے اوپر تانا دلانا نہیں چاہتا، میں عرب کی ماؤں کو اپنے اوپر لانا نہیں چاہتا۔ وہ کیا کہیں گی؟ چلو یہ تو شہادت کے جنگ میں شوق میں مدہوش تھے، جبلہ تو عقل والا تھا، 60,000 کے لشکر سے تو نے ان پر کیوں وار کر دیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی، اس کو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جاتا۔ یہ 2 تلواریں لے کے میدان میں اترتے اور دونوں تلواروں سے لڑا کرتے، 9 تلواروں کو ایک ایک میدان میں ٹیڑھا کر دیا کرتے، لیکن ان کی کمر کے بل کوئی لٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ جو میرے عزیزو تہمت باندھ کے میدان میں اترا کرتے، یہ تلوار سے نہیں نیزے سے لڑا کرتے۔ اللہ اکبر، صبح سے لے کر دوپہر تک 60,000 کے لشکر نے 60 افراد پہ 3 وار کیے، 3 مرتبہ حملہ کیا، لیکن ان کی صف کو نہ ہٹا سکے۔ 3 مرتبہ حملہ کیا، صف کو نہ ہٹا سکے۔ چوتھی مرتبہ پھر دوبارہ حملہ کیا، 60 کے لشکر کی میرے عزیزو لائن کو پرے کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی 6 کی ٹولیاں ہو جاؤ اور اپنی کمر کو اپنے ساتھ جوڑ لو۔ اللہ اکبر، 6 کی ٹولیاں ہو گئی، جس طرح انگلیاں وہ کرتی ہیں، 6 آپس میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ 60 افراد 60,000 کے مقابلے میں اتنا لڑے۔ ادھر عصر کی اذان ہو رہی تھی، 60,000 عیسائی میدان چھوڑ کے بھاگ چکا تھا۔ محمد کے غلام 60 تھے، 60,000 کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ میرے عزیزو، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو خوراک کی سے طاقت نہیں ملتی، ایمان کی دولت سے اللہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہماری حکومت کے پاس مادی اسباب کی کیا کمی ہے؟ سب کچھ ہماری حکومتوں کے پاس ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، غیرت والی آنکھ نہیں، شیر والی آنکھ سے نہیں۔ 57 اسلامی ملک ہے، بیت المقدس کو نہیں بچا سکتے، 57 اسلامی ملک ہے، پھر بھی میرے عزیزو یہ ٹرمپ کبھی کبھی بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر نبی کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، او لوگو، اللہ نے عزت تلواروں سے نہیں دی، اللہ نے غیرت سے عزت عطا فرمائی ہے۔ بدر کے اندر 313 تھے، 1000 کے لشکر کو اپنے پاؤں تلے کچل کے رکھ دیا۔ احد کے اندر 700 آئے تھے، 3000 کو بھگا کے رکھ دیا۔ وہ یمامہ کی لڑائی میں اللہ اکبر، جس میں قرآن کے 1200 قاری شہید ہوئے، بعض علماء اکرام نے فرمایا 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اللہ اکبر، مسلمانوں نے میرے عزیزو کافروں کو میدان سے ہلا کے رکھ دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ فرشتوں نے میدان دیکھے ہوئے، زمین پر اترنے کے راستے دیکھے ہوئے۔ آج مسلمان اپنی پہچان پر آ گیا، آج مسلمان اپنے واپس قدموں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، صبح کا سورج شام کو غروب ہونے سے پہلے اللہ پوری دنیا کی فتح مسلمانوں کے قدموں میں ڈالے گا۔ اور یہود و نصارہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ڈرا تو سکتے ہیں، یہ دھمکا تو سکتے ہیں، مسلمانوں تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔
یہ اس وقت فرمان آیا جب نہ آپ پیدا ہوئے، نہ میں پیدا ہوا، نہ میرے اور آپ کے ماں باپ پیدا ہوئے۔ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق۔ قرآن کے اندر جو کہہ دیا اللہ نے قیامت کی صبح تک حق سچ فرما دیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔